من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اس وقت زیر غور اور زیر بحث جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کا تعارف۔ قرآن کا تعارف قرآن ہی کے ذریعے سے۔ قرآن کا تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے، کیونکہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اہل مکہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، تو انہوں نے آپ پر یہ الیگیشن لگایا کہ یہ الزام تھا ان کا کہ آپ لکھنا پڑھنا چونکہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو خود سے گھڑ لاتے ہیں، اور نعوذ باللہ کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی اہل کتاب سے جو غلام ہیں ان سے آپ نے ساز باز کر رکھا ہے، وہ آپ کو اس کی املا کرواتے ہیں صبح و شام، اور وہ آپ کو لکھواتے ہیں، پھر یہ بھی کہ آپ رات کو اس کو لکھوا کر صبح آ کے پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا، آیت نمبر 92 اور بلا شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ الشورى 93 آیت نمبر 93، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ الشورى آیت نمبر 94 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ الشورى 95 آیت 95 صاف عربی زبان میں ہے۔ الشورى 96 آیت نمبر۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی یہ 5 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف نازل کیا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تیار نہیں کیا ہے۔ اسے ایک امانت دار فرشتہ جو اس میں کسی زیر زبر کی یا کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بغیر ایز سچ جا کر آپ تک پہنچاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ لے کر اس کو آپ کے دل پر اترتا ہے اور اس کو اپنے دل پر، آپ کے دل پر ثبت کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، اور یہ عربی زبان میں ہے تاکہ اس وقت اہل عرب اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ عربی زبان ایک بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اور اس قرآن کا تذکرہ پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان کے صحیفوں میں اور بڑی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 37 اور تفصیل ہے کتاب کی، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور تمام جہانوں کے رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 57، اے لوگو یقیناً آ گئی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی ان 2 آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ تمہارے پاس ایک نصیحت کے طور پر آ گئی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے اس میں شفا ہے، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہر بیماری، ہر تکلیف سے شفا ملتی ہے، اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، کینہ، بغض، اناد، اس سے بھی دل اور سینے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سراسر رحمت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات کی کتاب ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں مومنوں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی جیسے تورات میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے علماء نے ان میں کافی تبدیلیاں کر دی تھیں، تو اس کتاب کو ان تبدیلیوں سے پاک رکھا گیا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوگا، کوئی تحریف نہیں ہوگی، اور اس کی جو ہے حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگایا ہے۔ اب اسی طرح سے اس قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، حفظ کرا دیا ہے، تو اس کی ہر زبر، ہر زیر، ہر لفظ کو کاؤنٹ کیا جا چکا ہے، اور اس کے مطابق اس کی جو ہے کوئی بھی تبدیلی کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک رائے کے مطابق قرآن کریم کے کل حروف 3,21,180 ہیں، دوسری رائے کے مطابق ٹوٹل حروف 3,33,015 ہیں، اور تیسری رائے کے مطابق 3,40,740 حروف ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت صحابہ کرام اس دور میں 3 منزلوں کی صورت میں کرتے تھے، جس دور میں ابھی قرآن پاک کو کمپائل نہیں کیا گیا تھا، ایک کتاب کی صورت نہیں دی گئی تھی،
تو ان صورتوں کی جو ترتیب تھی، جس ترتیب سے صحابہ کرام یہ صورتیں پڑھتے تھے، تو ان کو 7 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی منزل میں پہلی 3 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ العمران اور سورہ نساء۔ یہ لمبی صورتیں ہیں، اس لیے یہ 3 صورتیں ہیں۔ دوسری منزل میں اگلی 5 صورتیں، سورۃ المائدہ، الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ انفال، اور تیسری منزل میں اگلی 7 صورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورۃ ابراہیم اور سورۃ الحجر۔ چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے لے کے اگلی 9 صورتیں سورۃ الفرقان تک۔ پانچویں منزل سورۃ الشورى سے سورہ یاسین تک، اور چھٹی منزل میں سورۃ الصفات سے سورۃ الحجرات تک، اور ساتویں منزل سورہ کاف سے لے کر سورۃ والناس تک۔ یہ ہے قرآن کریم کا مکمل تعارف۔ اور جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔